محبتوں کے چراغ دیکھو بجھا نہ دینا، جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھلا نہ دینا۔ خدا نے تم کو جو فکر و دانش آگہی و شعور بخشا، یہ عظمتوں کے خزانے سارے چھپا نہ دینا، یہ عظمتوں کے خزانے سارے چھپا نہ دینا۔ ہمارے رہبر الفتوں کا پیام ہم کو سکھا گئے ہیں، ہمارے رہبر الفتوں کا پیام ہم کو سکھا گئے ہیں۔ یہ امانت تمہارے سر ہے، تم اس میں بالکل دغا نہ دینا، یہ امانت تمہارے سر ہے، تم اس میں بالکل دغا نہ دینا۔ محبتوں کے چراغ دیکھو بجھا نہ دینا، جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھلا نہ دینا۔ بے بسی کے غبار منزل پہ چھا رہے ہیں، بے بسی کے غبار منزل پہ چھا رہے ہیں، مسافروں کو راستی کا نشان دینا، مسافروں کو راستی کا نشان دینا۔ ظلمتوں کے اندھیرے دیکھو چہار جانب سے بڑھ رہے ہیں، ظلمتوں کے اندھیرے دیکھو چہار جانب سے بڑھ رہے ہیں۔ نبی کی سنت کا عزم لے کر قدم کبھی ڈگمگا نہ دینا، نبی کی سنت کا عزم لے کر قدم کبھی ڈگمگا نہ دینا۔ محبتوں کے چراغ دیکھو بجھا نہ دینا، جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھلا نہ دینا۔ الہدا کے چمن میں جتنے بھی عہد باندھے، الہدا کے چمن میں جتنے بھی عہد باندھے، یاد رکھنا حساب ہوگا، وفا کے بدلے جفا نہ دینا، یاد رکھنا حساب ہوگا، وفا کے بدلے جفا نہ دینا۔ تمہاری نسلیں لیوائے اسلام لہلہائیں، تم ان کو رب کی رضا کے بدلے کسی بھی شے کی رضا نہ دینا۔ محبتوں کے چراغ دیکھو بجھا نہ دینا، جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھلا نہ دینا۔
بام در میں نگر نگر میں آشتی کا پیام دینا، زمین تمہارے قدم کو چومے، جنتوں سے سلام آئے، تم نسل انسان کو بے مثالی زمانہ دینا، محبتوں کے چراغ دیکھو بجھا نہ دینا، محبتوں کے چراغ دیکھو بجھا نہ دینا، جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھلا نہ دینا، جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھلا نہ دینا، جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھلا نہ دینا، جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھلا نہ دینا۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گی آخر میں کہ پلیز دھیمے رہیں، معاشرے میں نکل کر دھیمے رہیں۔ دھیمے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہیں پر بھی آپ ہوں، اپنی اہمیت کا احساس دلانا نہ شروع کریں، وہاں دوسروں کی ٹانگیں مت کھینچیں، دوسروں کو پیچھے کر کے آگے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ سب چل رہے ہیں، آپ بھی چلیں، لیکن کسی بھی شخص یا کسی بھی گروپ یا کسی بھی شخص کے ساتھ آپ کنفرنٹ نہیں کریں، بلا وجہ الجھے نہیں، بحثیں نہیں کریں لوگوں کے ساتھ، اور اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو اس پہ پھولے نہیں، کوئی تنقید کرے تو ناراض نہیں ہو، اسے چھوڑ نہیں دیں۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے اندر ہر دم عاجزی لانے کی کوشش کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندی دے گا۔ اپنی آواز میں، گفتگو میں، معاملے میں، سننے میں، بولنے میں دھیمے ہو جائیں۔ بہت ضرورت ہے اس کی کہ ہم اپنے اندر بندگی اور عاجزی کی صفت لائیں، کیونکہ دین پڑھنے والوں سے مجھے بڑا ڈر لگتا تھا اور بہت خوف آتا تھا جب بہت لاؤڈ ہوتے تھے۔ تو مجھے کسی بھی دیندار بندے کا لاؤڈ ہونا کبھی اچھا نہیں لگتا، چیخ چلا کے بات کرنا یا دوسروں کے سر پہ سوار ہونا۔ تو اس لیے پلیز دھیمے رہیں، مٹ کے رہیں، پیچھے رہیں۔ اللہ نے آپ کو آگے کرنا ہو تو کر دے گا، اس کی نظروں میں آگے بڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھائے گا۔ لیکن اگر ہم مصنوعی ہتھ کنڈوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ پیچھے کر دے گا۔ مجھے اس وقت بہت سخت تکلیف ہوتی ہے جب میری کوئی اسٹوڈنٹ کسی کے ساتھ بحث کر رہی ہوتی، یا کسی کی بات کاٹ رہی ہوتی، یا کسی کے ساتھ بد اخلاقی برت رہی ہوتی، وہ سین مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بے حد تکلیف ہوتی۔ تو پلیز دین کا پیغام دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ہم سب کے سامنے ہے، یوسف علیہ السلام کا کردار ہم سب کے سامنے ہے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور آخر میں آ کے سب کو معاف بھی کر دیا، اور کبھی کہیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے کچھ اپنے آپ کو شو کرنے کی یا کسی بھی طرح اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کی ہو۔ دین کا کام عاجزی سے ہوتا ہے، اور عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کوئی کام نہ کرے، سستی کا شکار ہو جائے۔ اگر قرآن پڑھ کر ہمارے اندر بندگی اور عاجزی نہیں آتی اللہ کے سامنے اور بندوں کے سامنے، ہم نے کیا پایا؟ کتنا کچھ بھی آپ کو آتا ہو لیکن بوقت ضرورت ہی بولیں۔ اور ایک اور بات سورۃ الناس ہی کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ ہمارا ٹیسٹ الناس ہے، ہم انسانوں کے بیچ میں ہیں، ہم انسانوں کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم انسانوں کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ہمارا امتحان ہے۔ سب اپنے اپنے آس پاس کے لوگوں کا جائزہ لیں کہ وہ اس کے دین میں کتنے مددگار ہیں اور کتنے اس کو دور لے جانے والے۔ لہٰذا اگر کسی کے ماحول میں کوئی بھی اس کا مددگار نہیں ہے تو کم از کم ایسے مددگاروں کی تلاش میں رہے اور ان کے بیچ میں رہے، کیونکہ ماحول اثر کرتا ہے۔ الناس یعنی لوگوں کو یا پیپل کو ایک ٹیسٹ کے طور پر لیں اور پہچانیں، کہیں من الجنت والناس ہو کر وہ آپ کو وسوسہ نہ ڈالیں اور قرآن کی نعمت آپ سے چھن نہ جائے۔ یہ ہے اصل خطرہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.